عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، یعنی اللہ نے جو فرشتوں سے مشورہ کیا، اس مشورے سے کئی سال پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر کی۔ فرشتوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا، اور پھر خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد وہ جو ہے بارش کی وجہ سے گر پڑ کے ختم ہو گیا۔ پھر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو روئے زمین پر اتارا، تو اتارنے کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص گھر کی طواف و زیارت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تھا، غالباً وہ ابھی پہاڑ سری لنکا کے اندر موجود ہے۔ جو قدم سب سے پہلے دنیا کے اندر پہاڑ کے اوپر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی پڑی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں آئے کافی رونے لگے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 40 سال تک روتے رہے، رب کے سامنے گڑگڑاتے رہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کہہ کر کے رب کے سامنے روتے گڑگڑاتے رہے۔ ایک وقت آیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد رب نے حکم دیا کہ ایک گھر ہے میرا، اس گھر کی طواف کرو، زیارت کرو، حج کرو۔ جب اللہ نے حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی سے حضرت آدم علیہ السلام مکہ تک پہنچے، گھر کی طواف و زیارت کی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل چل کر کے 40 حج کیے اور 100 سے زیادہ عمرہ کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ 5 حج کیے اور 100 کے قریب عمرہ کیے، لیکن پیدل چل کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طواف و زیارت کی، حج کے ارکان پورا کیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تھا۔ جب خطائیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، حضرت حوا علیہ السلام کو غالباً جدہ وغیرہ میں عرب دیش میں اتار دیا۔ اسی حج کے زمانے میں میدان عرفات میں یا مینا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، حج کا زمانہ چل رہا، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو سب سے پہلے تعمیر خانہ کعبہ کی حضرت فرشتوں نے کیا، اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام حج کی تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ میرے گھر کی تعمیر فرمائیں۔ تو خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر جو کیے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اثر نو کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی میڑ بنا دی، نشاندہی کی، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کی تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر کافی عرصے تک چلی، اور اس کے بعد سیلاب کی وجہ سے تعمیر بھی ختم ہو گیا، گر پڑ کے مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد کافی زمانہ گزر جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے تعمیر فرمائی۔ بعض کتابوں سے تاریخ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ تعمیر کافی مدت تک رہا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نبی پیدا فرمایا جسے ہم لوگ نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، قوم کافی شرکس ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے عذاب سے اپنے قوم کو جو ہے ڈراؤ، میرے عذاب کے بارے میں اپنے قوم کو بتاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اے لوگوں میری بات کو تسلیم کر لو، ظلم زیادتی مت کرو، آپس میں پریم سے رہو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی پرستش کرو، ورنہ خدا اب جو ہے عذاب کو نازل کرے گا، ہلاک کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا۔ قوم
مذاق اڑانے لگی، مذاق کرنے لگی۔ اسی اثنا میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اے نوح تو کشتی تیار کر لے، تو کشتی کو بنا لے، تو کشتی بنا لے۔ تمہاری قوم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہاری قوم بات ماننے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم کشتی بناؤ، میں اس قوم کے اوپر عذاب نازل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ قوم مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو نوح کشتی بنا رہا ہے، یہ کشتی کہاں چلائے گا، ریتی میں کشتی چلائے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام تمام باتوں کو جھیلتے رہے اور کشتی تیار کر لی۔ پھر قوم نے اس کشتی کے اوپر پخانا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے شکایت کی۔ رب نے نبی سے کہا کہ نوح ٹینشن کی بات نہیں ہے، انہوں نے گندا پھیلایا ہے، اس سے صاف کرواؤں گا۔ بیماری کو لاحق کر دیا، کھجلی کی بیماری ہو گئی، خارش کی بیماری ہو گئی۔ ایک شخص جا کر کے گرتا ہے، جب وہ شفایاب ہو جاتا ہے پوری قوم آ کر کے اس پخانا کو دھو کر کے اپنے جسم میں لگاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتی ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ اے نوح اب کشتی صاف ہو چکی ہے، اب تمہاری قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو تمام مخلوقات میں سے جوڑے جوڑے لے لے اور اپنے ایماندار دوستوں کو اپنے کشتی میں سوار کر دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ جو ہے عذاب نازل کرتا ہے، آسمان سے بھی بارش جو ہے ہونے لگتی ہے، زمین بھی پانی ابلنے لگتا ہے اور پوری قوم تہس نہس ہو جاتی ہے، پورے گاؤں میں شمار ہو جاتا ہے اور اس تباہی میں خانہ کعبہ بھی گر جاتا ہے، منہدم ہو جاتا ہے، نیست نابود ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ہے انسانوں کی دوسری نسل چلتی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرماتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے، پیدا ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑے ہوئے بچوں کو چھوڑا غیر ذی زرعین میں مکہ کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیا اپنے بیٹے اسماعیل کو، جب اسماعیل کی عمر 12 سال ہوا تو اللہ نے مکہ کے اندر اپنے گھر بنانے کا حکم دیا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ بعض تاریخ سے بعض ثابت ہوتا ہے کہ پہلے سے اس کے جو نیچے میں بنے ہوئے لگے ہوئے پتھر تھے وہ موجود تھے، بعض علماء کہے کہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ طوفان نوح کے اندر اس طریقے سے مسمار ہو چکا تھا کہ صرف ریت ہی ریت تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا احاطہ کیا، نقشے بنائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ چوتھی تعمیر تھی خانہ کعبہ کی، دنیا کے اندر چوتھی مرتبہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، جو مشہور تعمیر ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ اور اسی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک پتھر پر چڑھ کر کے تعمیر کرتے تھے، پتھر لگاتے تھے، وہی پتھر کو آج جو ہے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے ہیں تو دیکھ کے آئے ہوں گے۔ اور پھر خانہ کعبہ کی جو پانچویں تعمیر کی گئی، پانچویں تعمیر جو خانہ کعبہ کی جو ہوئی ہے، وہ جو ہے قصی بن کلاب جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے شجر میں سے آتے ہیں، پردادا لکردادوں میں سے آتے ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ قصی سے پہلے پانچویں تعمیر جو ہے قوم عمالقہ نے کی تھی۔ قوم عمالقہ کی تعمیر بھی کسی طرح گر گئی۔ اس کے بعد قصی بن کلاب نے چھٹی تعمیر فرمائی، اور پھر قصی بن کلاب کی تعمیر کافی مدت تک رہی۔ اور پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے پہلے ایک خاتون جو ہے خانہ کعبہ میں دھونی دے رہی تھی آگ کے ذریعے سے، اور آگ کی ایک چنگاری جو ہے اڑ کر کے خانہ کعبہ کی غلاف میں پڑی، اور خانہ کعبہ پورے کی پورے جو ہے جل گئی۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ سیلاب آیا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ تو پھر قریش نے 7ویں تعمیر فرمائی۔ یہی وہ تعمیر تھی
جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو گئے تھے۔ خانہ کعبہ کی یہی وہ تعمیر تھی جس میں نبی پاک علیہ السلام پتھر اٹھا کر کے دیا کرتے تھے۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں حجر اسود کو لے کر کے تمام قبائل کے لوگ جو ہے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اور جو ہے کافی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور پھر جو خانہ حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ میں لگایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے، قبیلے جرہم کے لوگوں نے بھی خانہ کعبہ کی ایک مرتبہ تعمیر فرمائی، لیکن یہ تعمیر بھی ایسی تھی، اتنی مضبوط نہیں تھی، وہ بھی گر پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعمیر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعمیر ہوئی کافی عرصے تک یہ تعمیر خانہ کعبہ کی چلتی رہی، لوگ عبادت کرتے رہے، حج کرتے رہے، طواف ہوتی رہی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا، اسلام پھیل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیال ہوا کہ کیوں نہ خانہ کعبہ کو جو ہے شہید کر کے دوبارہ سر نو بنایا جائے، اس میں 2 دروازے گیٹ کر دیے جائیں، ایک سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے سے نکلیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہارے قوم کا ڈر نہ ہوتا تو خانہ کعبہ کو میں سر نو تعمیر کر دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں خانہ کعبہ کو تعمیر کراؤں تمہارے قوم بھڑک نہ جائے، اس وجہ سے میں نہیں کراتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ تھی، کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جب خانہ کعبہ کا خلیفہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق خانہ کعبہ کو شہید کر کے سر نو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، سر نو خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو پھر جیسا قریش نے بنایا تھا اسی طریقے سے ظالم بادشاہ حجاز ابن یوسف ثقفی نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ 10ویں تعمیر تھی، اور جس طرح پہلے تعمیر تھا اسی طریقے سے حجاز ابن یوسف نے تعمیر کر دی کہ کوئی بھی انسان خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب تصویر کے اندر دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے باہر ایک چھوٹی سی جگہ ہے، کچھ چھوٹی ہوئی ہے، جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی تھا، پہلے اندر ہوا کرتا تھا، لیکن جب خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور جل گیا، سیلاب نے جو ہے اس کو گرا دیا تھا، اور اسی سال سیلاب بھی آیا تھا، گرا دیا، تو قریش مکہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کو اپنی حلال کمائی سے، حلال مال سے تعمیر کریں گے۔ قریش مکہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اس وجہ سے کچھ حصے کو چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے، اور باقی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کیا جاتا۔ حتیم کا جو حصہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور جو وہاں پر نماز پڑھتا ہے، جو اس میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس کا ثواب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے۔ قریش مکہ کو پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو باہر کر دیا، تو آج وہ باہر ہی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی ہسٹری تھی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ روایت کے اندر ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا مدنی بتائیے روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی گھر کی تعمیر کی گئی، کون سا گھر بنایا گیا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، کہ سب سے پہلے روئے زمین پر مسجد حرام بنائی گئی۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ آقا بتائیں اس کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی، کون سا گھر بنایا گیا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد روئے زمین پر دوسری جو اچھی گھر بنائی گئی، دوسری جو مسجد بنائی گئی،
ثم المسجد الاقصی، آقا نے فرمایا کہ پھر مسجد اقصی جو ہے تعمیر کی گئی، مسجد اقصی بنایا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر میں، خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنی مدتیں ہیں، کتنا فاصلہ ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عاما کہ دونوں میں تعمیر کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ تقریباً 40 سال کا فاصلہ ہے، کہ خانہ کعبہ 40 سال پہلے تعمیر ہوا اور مسجد اقصی جو ہے وہ 40 سال کے بعد تعمیر ہوا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو سوال کرتے ہیں وہی اگر آپ سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا تو آپ فوراً جواب دے دیجئے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِينَ بِبَكَّةَ، کہ بے شک میں نے جو روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بنایا وہ مکہ کے اندر بنایا، اور وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے جو سب سے پہلے گھر جو ہے روئے زمین پر تعمیر کی گئی اور بنائی گئی۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کی دیدار نصیب فرمائے۔